9 نومبر 2021۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارا دن، 9 نومبر 2021۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش۔ اور میرے پاس ایوان قرآن کے دوست جو ماشاءاللہ کافی اب حق شناس ہو چکے ہیں، یہ بیٹھے تھے اور ہمارے دوست تشریف لے آئے ہیں اقبالیات کے حوالے سے، جو نکتہ شناس بھی ہیں، اقبال شناس بھی ہیں، اور میں اگر برا نہ لگے تو میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ موقع شناس بھی ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح وقت ڈھونڈا کہ میں فارغ تھا، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ کچھ گفتگو ہو علامہ اقبال کے حوالے سے اتنے اہم دن میں۔ تو یہ والے دوست اور آپ حضرات، تو میں نے ان کا امتزاج ڈھونڈنے کی ضرورت پیش اس لیے نہیں آئی کہ ماشاءاللہ علامہ اقبال ہیں ہی دانش کا اور قرآن کا امتزاج ہیں۔ پر اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، شعر ہے احمد ندیم قاسمی مرحوم کا۔ وہ لکھتے ہیں، جسے صرف حق ہی قبول ہو، جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی طبیعت ہے ان کی، جو وہ قید موسم سے آزاد رہی اور ہمیشہ انہوں نے سچ کہنے اور حق بولنے کی کوشش کی، اور بہت ہی بڑا کارنامہ میرا خیال دنیائے شاعری میں بہت کم شعراء ایسے موجود ہیں جنہوں نے شاعری کو، شاعری نام ہی آزاد طبع ہونے کا ہے، کہ شاعری کو مقصدیت کا تابع کر دیا علامہ اقبال نے، اور مقصد بھی اتنا بڑا کہ جس سے بڑا مقصد ممکن ہی نہیں ہے، قرآن مجید کا فہم اور اس کا فروغ۔ اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوب طبیعت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے اسلام کو سمجھا، دین کو سمجھا، اور پھر قوم کو اس سے روشناس کرایا، یعنی بالکل ایسے کہ جیسے گٹر میں گری ہوئی قوم کو وہاں سے نکالا اور اس کو غسل دیا اور ایک دفعہ پھر اس کو تر و تازہ کر دیا۔ یہ میں نے برا سا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ آج بھی اور اس دور میں بھی ایسا تھا اور آج بھی ہے کہ بجائے اسلام اور دین اور قرآن خالص شکل میں عوام الناس تک منتقل کرنے کے، کچھ نافہم لوگ، بلکہ اکثر نافہم لوگ
اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی طبقے، کسی فرقے، کسی انسانی منصوبے کے فروغ کے لیے کام کریں اور اس کو دین کا نام دیں، اور اس طرح سے وہ دین کو مسخ کرتے چلے آئے، اور اب بھی یہ شغل جاری ہے۔ اس میں دین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن شاید اس کو یہ فائدہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بندے جو ہے نا ان کے پجاری بن جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی محدود سی ایک اقلیت لے کر سر دھنتے رہتے ہیں جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے، اور اسلام کے خلاف ایک مشن قائم کرتے ہیں اور اس کو جاری رکھتے ہیں۔ دین کے نام پر اس کے پیرلل ایک اور فلسفی ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں، اور اس کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس الجھے ہوئے ماحول میں علامہ اقبال کی فکر کا نکھار اور ان کی نظر کا کمال یہ تھا کہ وہ جب بھی دیکھتے ہیں کسی فرقے کی اینک سے دین کو نہیں دیکھتے، کسی طبقے کی نظر سے اسلام کو نہیں دیکھتے، اور کسی ذاتی مفاد کے تحت ہو کر قرآن پاک نہیں پڑھتے، اور یہ تہیہ کر کے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ اللہ کا فرمان ہے، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہمارے خالق اور رازق اور مالک کا، اس لیے یہ ہم میں ترویج پا جائے، اور یہی حق ہے، یہ عین حق ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں یہ ترویج پا جائے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے، یہی آپ کا رول ماڈل ہے، اور اس کو وہ کئی حوالوں سے بیان کرتے ہیں، مثلا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے جو بیان فرمایا، تھوڑا سا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا کلام تو بہت بڑا کلام ہے، اس لیے اس کو میں اپنے ترازو میں اگر تولوں گا تو پھر یہ بھی اس میں تعصب ہو سکتا ہے، یا میری محبت کے اثرات اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جو بین الاقوامی پیرامیٹرز ہیں نا، ہم جب انگلش لٹریچر ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے لانگینس ایک مصنف ہیں جو 230 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسکندریہ میں وہ استاد بھی رہے، پھر وہاں سے ایتھنز چلے گئے، پھر بعد میں جیسا کہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی جو آج ہمارے انگلش لٹریچر کا حصہ ہے، پوری دنیا میں ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کا نام ہے آن دا سبلائم، اور اس میں سبلیمٹی آف لٹریچر کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور تقریباً 50 کے قریب حوالے دے کر وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بھی لٹریچر پروپیگنڈا کے ذریعے، بادشاہوں کی خوشامد کے ذریعے، سرکاری فنڈ کے ذریعے، جھوٹے سہاروں کے ذریعے، ٹوٹی پھوٹی بیساکھیوں کے ذریعے ترویج نہیں پا سکتا،
بلکہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ لٹریچر کو زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ باہر کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو وہ سبلیمٹی کا نام دیتے ہیں، جس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں شکوہ، مرتبہ، مقام۔ اور یہ جتنا بڑا کسی کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے کلام کے اندر، وہ اتنی دیر ہی زندہ رہتا ہے۔ تو اب علامہ اقبال کے اور حکومتوں کے اور حکمرانوں کے ہمیشہ آپس میں تضادات رہے ہیں، اور ہر بڑے آدمی کے رہے ہیں۔ ہر صاحب دانش کا ٹکراؤ ہوا ہے اپنے دور کے حکمرانوں کے ساتھ، کیونکہ جو دانشور ہوتے ہیں وہ اجتماعیت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو حکمران ہوتے ہیں عام طور پہ، سوائے چند ایک ایکسیپشنز ہیں، اور ایکسیپشنز ڈو ناٹ میک دا رول، ان کو چھوڑ کے تمام ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانشور جو ہیں ان کا ٹکراؤ رہا ہے اپنے اپنے ادوار میں حکمرانوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے آج علامہ اقبال تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کے کلام میں وہ سبلیمٹی ہے، وہ شکوہ ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ پوٹینشل ہے، وہ مقام ہے کہ جس کو دبائے دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس لیے حکمران جو ہیں وہ کئی ادوار میں ہم نے دیکھا کہ اس کو اپنی جو الیکشن کمپین کے درمیان تو ان کی شاعری کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کلام اقبال ان کی موت بن جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید ایسا ہو، حالانکہ اسی پر اگر وہ عمل کریں تو وہ سراپا زندگی ہے، ابتدا سے انتہا تک وہ زندگی ہے۔ لیکن چونکہ تاریک مقاصد ہوتے ہیں، وہ تاریک مقاصد کی راہ میں رکاوٹ نظر آتا ہے، اس لیے وہ کبھی ناکام کوشش کرتے ہیں اقبال کے قد کو چھوٹا کرنے کی اور ان کے مقابلے میں ایروں غیروں کو لانے کی، اور کبھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن جن حوالوں سے اقبال کو لوگ پہچانتے ہیں یا لوگوں میں اقبال معروف ہوتے ہیں، ان حوالوں کو ہی مٹا دیا جائے۔ اس لیے آج کا دن جو ہے، آپ نے تو اقبال کو یاد رکھا، لیکن سرکاری طور پہ ہمارے دور میں، ہمارے بچپن میں، ہماری جوانی میں یہ تعطیل ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، جلسے ہوتے تھے اور لوگ باتیں کرتے تھے۔ لوگ تو خیر آج بھی ہر جگہ جہاں جہاں صاحبان فکر موجود ہیں، صاحبان عقل موجود ہیں، وہ اقبال کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ذرا ایک اچھا موقع بن جاتا تھا، اور اس حوالے سے بہت باتیں ہوتی تھیں اور لوگوں کو بہت زیادہ یعنی اقبال کو یاد کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس طرح ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ کنسنٹریٹ ہو کے لوگ غور کرتے تھے۔ آج اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا ہے، لیکن حکومتوں کو شاید یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ شاید اس حوالے سے، اور میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کچھ آرڈرز اس طرح کے ہوں کہ جن کی تعمیل ضروری ہو، تو اس لیے بھی جیسے قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات ان ہمارے مجبور محسنوں کو، جن کو ہم حکمران کہتے ہیں، ان کے اوپر بڑی آزمائشیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی آ جاتا ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ کر دو، کبھی قرآن مجید کے ساتھ یہ کر دو، قرآن پاک پڑھانے والوں کے ساتھ یہ کر دو، قرآن پاک سمجھنے والوں کے ساتھ یہ کر دو، قرآن پاک کی فلاں فلاں صورتیں ہمارے لیے خطرہ ہیں، ان پر بین لگا دو، ان کو نصاب میں سے نکال دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ اس موقع کے لیے شاعر نے شاید یہ شعر کہا تھا، یہ چمن
یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، رہے نام اللہ کا۔ قرآن پاک جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ نہ اس کو نازل کرنے والے کے لیے کوئی اختتام ہے اور نہ قرآن مجید کے لیے کبھی زوال ہے۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں پرویا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم۔ اب جو لانگینس کا اور سبلیمٹی کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کتاب زندہ کی بہت اچھی سمجھ آئے گی کہ وہ کتاب زندہ یہ ایک طویل مثنوی ہے، جس میں سے میں چیدہ چند ایک اشعار پڑھوں گا، جتنی دیر تک آپ کا حسن سماعت قائم رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم۔ کتابوں کی زندگی بڑی مختصر ہوا کرتی ہے، سوائے اس کے کہ جن کے اندر ایسا پوٹینشل موجود ہو جو ان کو زندہ رکھے۔ لیکن قرآن مجید جب سے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے یعنی انگلش لٹریچر میں 400 سال مثلا کتاب جس پہلے لکھی گئی تھی، آج اس کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پروفیسر پڑھاتے ہوئے جو نا پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ اس میں موجود ہیں، اور متروک انگلش اس میں کافی ساری ہے۔ تو قرآن پاک 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ مقبول ہے، بلکہ معروف ہے، بلکہ محبوب ہے، اور دن بدن اس کی مقبولیت اور محبوبیت اور شہرت اور مقام اور مرتبہ مزید اجاگر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کتابیں زندہ ہے۔ اور سوائے قرآن مجید کے چھاپنے کے، یہ ایک چیز جو اچھا کام کرے اس کی ماننا چاہیے کہ سعودی حکومت جو موجودہ حکومت چند نسلوں سے ہے، انہوں نے قرآن پاک چھاپنے کا اہتمام کیا سرکاری طور پر۔ ہماری بھی کچھ حکومتوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن پاک اغلاط کے بغیر چھاپا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ترویج کے لیے کوششیں بہت کم ہوئی ہیں، اور جو ہوئی ہیں اور جنہوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہوں یا نہ ہوں، قرآن مجید ان تمام چیزوں کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت بھر دی ہے، انویزیبل پاور، کہ اس نے زندہ رہنا ہے، اور انشاءاللہ یہ زندہ رہے گا، اور وہ لوگ مریں گے جو اس کے مخالف ہیں تھوڑے عرصے کے بعد، اور پھر پچھتائیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ۔ یہ اب آپ نے تشریح پوچھی ہے تو اب میرا خیال ہے پھر کھول کے ذرا ہونی چاہیے نا، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ڈرنا بھی نہیں ہے۔ تو کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ کتاب زندہ جو قرآن حکیم ہے۔ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ اس میں بامسمہ ہے کہ کتاب کا نام بھی وہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی گئی، پڑھی جاتی رہی اور پڑھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز پڑھی جاتی رہے گی، وہ قرآن حکیم ہے ہر دور میں۔ ابھی اس وقت جو ہے آپ دنیا بھر میں اگر جس طرح ریٹنگ آتی ہے تو قرآن پاک کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر اس طرح کی کبھی آنی شروع ہوئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ ہر وقت قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔
تو یہ کتاب زندہ ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ کوئی ڈرائیونگ فورس جو ایکسٹرنل ہے وہ موجود نہیں ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے یا آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی یا باس خوش ہوگا پڑھنے سے یا کوئی اور خوش ہوگا، لیکن نہیں، یہ کتاب خود کہتی ہے کہ مجھے پڑھو، اس میں اتنی لذت ہے کہ انسان پڑھتا ہے، اور اس میں اتنی پازیٹیوٹی ہے کہ انسان جب ایک دفعہ پڑھنے لگتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ہر پہلو کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ مفید ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، اس کی جو دانش ہے لا یزال است و قدیم، یہ فارسی کلام ہے تھوڑا سا، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں ساتھ اردو میں، اس کی جو حکمت ہے لا یزال است و قدیم، نہ اس کو زوال ہے لیکن ہے یہ پرانی۔ یعنی پرانی حکمت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی آپ جدید ترین ممالک دیکھیں نا کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مل کے ایک قانون بناتے ہیں کہ یہ بہتر رہے گا، اور ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہوتی تو پھر سامنے باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد فلاں فلاں خامیاں در آئیں گی اور در آتی ہیں، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر اس قانون میں ترمیم ضروری ہو جاتی ہے، ترمیم کی جاتی ہے، پھر نیا قانون آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ہر کتاب میں، ہر قانون میں یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ایسی معجزاتی کتاب ہے، معجز نما کتاب، کہ نہ اس کا ایک فکرہ قدیم ہوا ہے، نہ اس کا ایک حکم قدیم ہوا ہے، نہ کوئی چیز اس کا واقعہ بیان کردہ آج تک غلط ثابت ہوا ہے، اور پھر آپ کسی بھی معیار پر اس کو تول لیں، خواہ وہ یعنی جتنے بھی علوم کی قسمیں ہیں نا، آپ یعنی جو بایولوجیکل سائنسز ہیں اس پہ تول لیں، فزیکل سائنسز ہیں ان پہ تول لیں، اور اس کے علاوہ میٹا فزکس میں چلے جائیں اس پہ تول لیں، اخلاقی معیار پہ تول لیں، معاشرت کے نظام، سیاسیات پہ تول، دنیا کا کوئی بھی نظام، اس پہ جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایسے احکام ہیں جو سدا بہار ہیں اور جن کی حکمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہی وہ اقبال کہہ رہے ہیں، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نہ تبدیل نہ، اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا، نہ اس میں کوئی شک ہے، جو قرآن مجید میں دعویٰ ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علامہ اقبال نے پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ اپنے احساسات کو بیان کیا کہ یہ بالکل عین سچ ہے، مجھے نظر آ گیا ہے کہ حرف اورا ریب نہ تبدیل نہ، کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ شک کے بغیر ہے، اس پر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا شرمندہ تعویل نہ، اور کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو مرور زمانہ، پیسج آف ٹائم، اس کی وجہ سے وہ آؤٹ آف فیشن یا آؤٹ آف ٹائم ہو گئی ہو، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہو اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ نوع انسانہ پیام آخری، نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغام بھیجے تھے ان میں سب سے آخری کلام ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ شاعری اقبال ہی لکھ سکتا ہے
کہ بات قرآن مجید کی ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو یہاں بیان فرما دیا اور قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے کو، کیونکہ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہتی نا کہ قرآن پاک جیسی کتاب جب آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رسول آ جائیں تو اس کے بعد پھر نہ رسول کی، اور اس دور میں کہ جب ایک پیغام پوری دنیا تک پہنچنا اور پہنچانا ممکن ہو چکا تھا، دنیا اپنی ارتقاء کی آخری منزلوں میں تھی جب آپ تشریف لائے، تو اس لیے اس کے بعد جو ہے یہ ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ نوع انسانہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، نوع انسانہ پیام آخری، یہ آخری پیغام ہے، مکمل پیغام ہے، اور یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید خود کی یہ کہتا ہے کہ پہلے تم نے اپنی خواہشوں کے تحت میرے احکام کو، میرے پیغام کو تم نے مسخ کیا، لیکن انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ جو قرآن ہے نا اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت فرمائیں گے، یہ اب تم پر نہیں چھوڑیں گے، انسانوں پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو چونکہ یہ ہمیشہ رہنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لی ہے۔